بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مفسر اور نص میں تعارض آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ فَقَوْلُهُ عَلَيَّ أَلْفٌ نَصٌّ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ إِلَّا أَنَّ احْتِمَالَ التَّفْسِيرِ بَاقٍ فَبِقَوْلِهِ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِهِ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ إِلَّا عِندَ قَبْضِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَتَاعِ قَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ظَاهِرٌ فِي الْإِقْرَارِ نَصٌّ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِذَا قَالَ مِن نَقْدِ بَلَدِ كَذَا يَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْدُ الْبَلَدِ بل نقد بلد کذا وعلی ھذا نظائرہ۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں بندے کے 1000 دینے ہیں اس غلام کی ثمن سے یا اس سامان کی ثمن سے، تو اس کا یہ قول علیہ الفن میرے اوپر 1000 لازم ہے، یہ نص ہے 1000 کے لازم ہونے کے بارے میں، مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی ہے، اور اس کے اس قول کے ساتھ من ثمن ھذا العبد یا پھر من ثمن ھذا المتاع اس نے مراد کو بیان کر دیا ہے، لہذا مفسر کو نص پر ترجیح حاصل ہوگی، حتیٰ کہ مال لازم نہیں ہوگا مگر غلام پر قبضے کے وقت یا سامان پر قبضے کے وقت۔ اور اس کا یہ قول فلان علی الفن یہ ظاہر ہے اقرار کرنے کے بارے میں، اور نص ہے شہر کی نقدی کے بارے میں، اور جب اس نے یہ کہا من نقدی بلدی قضا فلاں شہر کی نقدی کے میں نے دینے ہیں، تو مفسر کو ترجیح ہوگی نص پر، اور لازم نہیں ہوگی شہر کی نقدی بلکہ فلاں شہر کی نقدی لازم ہوگی، اور اسی پر اس کی دوسری نظائر اور مثالیں ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں آج کے سبق میں نص اور مفسر ان دونوں کے درمیان تعارض کی 2 مثالیں بیان ہوں گی، اور پھر کس طریقے سے مفسر کو ترجیح ہوگی نص کے اوپر اس کو بیان کیا جائے گا۔ چلتے ہیں پہلی مثال کی طرف۔ آدمی نے یہ کہا فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں اس غلام کی ثمن سے۔ ایک تو ہم نے یہاں پر سمجھنا ہے کہ ظاہر کیا ہے، دوسرا ہم نے سمجھنا ہے کہ نص کیا ہے، تیسرا ہم نے یہاں پر سمجھنا ہے کہ مفسر کیا ہے۔ ان تینوں کو ایک ایک کر کے ہم یہاں پر سمجھیں گے۔ دیکھیں وہ اقرار کر رہا ہے، تو اقرار کرنا اس کے اندر یہ والا کلام ظاہر ہے، یعنی آپ کو اس معنی کے لیے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلام کے ظاہر سے ہی جو کہنے والا ہے اس کا اقرار سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ظاہر۔ اب نص کیا ہے اس کلام کے اندر؟ دیکھیں نص اس میں یہ ہے کہ وہ 1000 کا لازم ہونا بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کا 1000 دینا ہے، تو 1000 کے لازم ہونے کے بارے میں یہ والا کلام نص ہے۔ لیکن اس کے اندر تفسیر کا احتمال باقی ہے کہ جو اقرار کرنے والا ہے اس نے جو اس کے 1000 دینے ہیں وہ کس وجہ سے دینے ہیں، اس نے قرضہ لیا تھا اس سے، یا کوئی چیز خریدی تھی، یا ویسے ہی بطور تبرع کے اپنے ذمہ لازم کر رہا ہے، تو اس کے اندر تفسیر کا احتمال باقی ہے۔ لیکن جب کہنے والے نے اقرار کرنے والے نے یہ والا لفظ بولا نا من ثمن ھذا العبد، اس غلام کے ثمن کے بدلے میں نے 1000 دینا ہے، یا اس نے یہ کہا کہ اس سامان کی قیمت کے بدلے میں نے 1000 دینا ہے، تو اب کہنے والے نے متکلم نے اقرار کرنے والے نے اپنی مراد کی تفسیر کر دی، وضاحت کر دی کہ 1000 روپیہ جو ہے یا 1000 درہم ہے دینار ہے جو بھی ہے، یہ غلام کا ثمن ہے یا سامان کا ثمن ہے۔ تو پہلے جو مطلقاً 1000 اس کے ذمے واجب الادا تھا، اب یہ والا احتمال ختم ہو چکا ہے، اب اس نے اپنے کلام کو مفسر بنا دیا ہے، لہذا مفسر کو نص پر ترجیح ہوگی، اور اقرار کرنے والے پر صرف اقرار کرنے کی وجہ سے ہی 1000 لازم نہیں ہوں گے، جب تک جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ اس غلام پر یا اس سامان پر قبضہ نہیں دے گا۔ جب وہ اس پر غلام پر قبضہ دے دے گا تو پھر اقرار کرنے والے کے ذمہ 1000 دینا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر سامان ہے تو جب سامان کی ادائیگی کر دے گا تو پھر اس اقرار کرنے والے کے لیے 1000 دینا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ تو جب تک وہ ادائیگی نہیں کرتا ہے سامان کی یا غلام کی، تو پھر اقرار کرنے والے پر 1000 کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نص کا اور مفسر کا تعارض آ گیا، تو ہم نے مفسر کو ترجیح دی ہے نص پر۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، اگر اس نے یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں اس غلام کی ثمن سے یا اس سامان کی ثمن سے، اس کا یہ قول علیہ الفن یہ نص ہے 1000 کے لازم ہونے میں، مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی تھا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا من ثمن ھذا العبد یا پھر من ثمن ھذا المتاع، تو اس نے اپنی مراد کو واضح کر دیا، تو لہذا مفسر کو نص کے اوپر ترجیح ہوگی، یہاں تک کہ اقرار کرنے والے پر مال کی ادائیگی اس وقت تک لازم نہیں ہوگی جب تک وہ غلام پر قبضہ نہ کر لے یا پھر وہ سامان پر قبضہ نہ کر لے۔ لیکن نص اور مفسر میں تعارض کی ایک مثال سمجھ لی، اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال میں بھی اب یہاں پر تینوں چیزیں ہوں گی، ایک ہوگا ظاہر، دوسرا ہوگا نص، اور تیسرا ہوگا مفسر۔ مثال یہ ہے کہ آدمی نے یہ کہا لفلان علیہ الفن کہ میں نے فلاں کے 1000 دینے ہیں، اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کے 1000 دینا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھے کہ ظاہر کیا ہے۔
اب یہ دیکھیں اقرار والا جو معنی ہے یہ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اقرار والے معنی کے اندر یہ کلام ظاہر ہے۔ اب نص کیا ہے؟ نص میں اس میں یہ ہے کہ جس شہر کے اندر وہ رہ رہا ہے اسی شہر کا سکہ ہی مراد ہوگا اور اسی شہر کے سکے میں ہی ادائیگی کی جائے گی۔ تو اس شہر کے سکے میں ادائیگی یہ والا جو معنی ہے یہ معنی یہ نص ہے جس کے لیے اس کلام کو چلایا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو نص ہے، نص کے اندر تعویل کا احتمال ہوتا ہے، تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، تفسیر کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تو اگر اس نے خود ہی اپنے کلام کی وضاحت اور تفسیر کر دی کہ میں نے جو اس شخص کو ادائیگی کرنی ہے وہ اس شہر کی نقدی میں نہیں کرنی ہے بلکہ فلاں شہر کی، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ من نقدی شہری بخارا، کہ میں نے اس کو بخارا شہر کی نقدی کے اندر ادائیگی کرنی ہے۔ تو اب یہ چونکہ اس نے اپنے کلام کی خود ہی وضاحت اور تفسیر کر دی ہے تو لہذا اب بخارا شہر کی نقدی ہی اس کے ذمے میں ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور جس شہر میں یہ رہ رہا ہے اس شہر کی نقدی میں ادائیگی لازم اور ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ جس شہر میں وہ رہ رہا ہے اس کی نقدی میں ادائیگی یہ نص ہے، اور بخارا میں شہر کی نقدی کی ادائیگی جو ہے یہ مفسر ہے، اور مفسر کو نص کے اوپر ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں۔ اسی بنا پر اگر اس نے یہ کہا لفلان علی الفن، اب یہ ظاہر ہے اقرار میں، جو اس نے اقرار کیا نا اس میں یہ کلام ظاہر ہے۔ نص کس میں ہے؟ جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر کی نقدی کے بارے میں یہ کلام نص ہے۔ لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا من نقدی بلدی کذا، تو پھر مفسر کو نص کے اوپر ترجیح ہوگی، لازم نہیں ہوگا جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر کی نقدی، بلکہ جس شہر کو اس نے نام لیا ہے اس شہر کی نقدی اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ وعلی ھذا نظائرہ، آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، بہت ساری نظائر ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کرتے ہوئے ہم اس کی مزید مثالیں یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اسی کے اوپر اکتفا کر لیں اور آپ اسی سے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ تو بہرحال یہ مفسر ہے، مفسر کا حکم آپ نے پڑھ لیا۔ مفسر اور نص میں تعارض ہو تو پھر کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ محکم کے بارے میں پڑھیں گے۔